الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ مبارک، ہم اس میں پہنچ گئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. اور اس کو ہم نے خاص طور پہ جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کچھ ٹاپکس کے بارے میں، تو اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے یہ آج پلان کیا ہے. تو کوشچن مجھ تک پہنچا دیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ بات کریں. اس میں جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا اختیار اور دعا کیسے کی جائے، دعا کیسے کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما. تو دعا کا اور اللہ کا اختیار کا بہت آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. کیسے؟ اللہ کریم عز و جل، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا جو اختیار ہے وہ تو لامتناہی ہے، اور وہ اختیار اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کی تقدیر کی شکل میں پیدا فرما دیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کا کھانا پینا رہنا رزق ہر چیز لکھ دی جاتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا رزق، تو بیسیکلی رزق میں خالی مال و دولت نہیں آتا. رزق میں آپ کا علم، آپ کی اولاد، آپ کا روزگار، یہ سب رزق کے اندر ہی آ جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھ کے اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں جب صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی تقدیر کو سوائے دعا کے. تو دعا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر، یعنی اللہ کے اختیار میں ہم اپنی دعا کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، جس میں ہماری تقدیر میں جو ہے نا مزید بہتری ہو سکتی ہے. یا تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھ دی گئی ہے، اچھائی یا برائی دونوں تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، تو کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کی تقدیر میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ دعا کریں تو اللہ اس میں بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اس کے وسیلے سے آپ کی تقدیر کو بہتر بنا دیتا ہے. اس لیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین نے جو بتایا ہے، اور اس کے علاوہ جن جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں نا یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ اوقات میں، جن اوقات میں قبولیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا تعلق ہے. تو ایک دن میں 24 گھنٹے میں بار بار اللہ کی نظر کرم اپنے بندوں پر ہوتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ اس وقت ہم لوگ یا تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتے، یا ہم حاضر نہیں ہوتے، ہم غائب ہوتے ہیں، یا پھر ہم لوگ غافل ہوتے ہیں. تو وہ جو نظر کرم ہے نا، وہ تو ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس. اسی لیے اکثر جب ہم لوگ عام زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی وہ بات کی تھی اور ساتھ ہی پوری ہو گئی. تو یہ ساری جو ہے نا، یہ دعا کی قبولیت سے انٹرپریٹڈ ہے. تو اس وقت آپ کے دل میں جو خیال آیا وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے. اسی لیے اچھا سوچنے کے لیے، اچھا گمان کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اچھا گمان رکھو، مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھو. جیسے کسی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی ایسی مس کمٹمنٹ ہو گئی ہے، تو آپ بجائے کہ اس کو نیگیٹو اس میں لے کے جائیں، ہمیشہ اسے خود ایک ایکسکیوز، پازیٹیو ایکسکیوز کے اکارڈنگلی دیکھیں، جسے ہم کہتے ہیں اس نے زن. یہ اچھا سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس کی یہ نیت نہ ہو لیکن ایسا ہو گیا ہے، یا وہ کسی وجہ سے، اپنے کسی وجہ سے، بجائے کہ آپ سوچیں کہ یار کہ کوئی بندہ آپ کو پسند نہیں کرتا، یا وہ آپ کو ان امپورٹنٹ سمجھتا ہے، آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا. یہ سارے، کیونکہ یہ جو سارے وسوسے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ بچیں. تو پازیٹیو رہیں. تو اب آپ جب پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے خیال بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جب آپ اچھے خیال ہوں گے اور اس وقت اللہ کی نظر عنایت ہوگی تو وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی، یا کسی کے بھی حق میں جو اچھا آپ سوچ رہے ہیں وہ قبول ہو جائے گی. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے، اس کا مفہوم یہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، کہ فرمانے والی شان ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے اللہ سے تو اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز مانگو. تو جب آپ اپنے بھائی یا بہن کے لیے کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ آپ کو وہ چیز پہلے عطا کرے گا، اس کو بعد میں دے گا، آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کے حسن ظن کی وجہ سے، آپ کے طریقے کی وجہ سے.
تو اس لیے دعا جو ہے وہ اس کا یہ ایک تو اپنے آپ کو ہر روز صبح جب آپ اٹھتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یا اٹھتے ہیں جلدی، ان کو چاہیے کہ آپ پورے دن کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ یار انشاءاللہ آج یہ کام ہونا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اپنے دل میں اچھے خیالات کے متعلق فوکس کریں. یہ اختیار آپ کے پاس ہے. ہوتا کیا کہ ہم لوگوں کو چونکہ نفس اور شیطان یہ دونوں ہر وقت وسوسے ڈال رہے ہیں، یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو ان کی باتیں سنتے بھی ہیں، ان کو مزہ نہیں لگتا ہے، اور وہ ان کی مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین. تو اور کچھ ایسے خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی جن کو اس چیز میں مزہ آتا ہے، وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر بغیر سوچے سمجھے ہر بات کے اندر وہ انٹرفیئر بھی کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگلے بندے کو سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اگلا بندہ سے کیا محسوس کرے گا. تو اس لیے وہ جو اللہ نے فلٹر لگایا ہے، وہ اس فلٹر کو یوز کرنا ضروری ہے، جو دماغ کی شکل میں ہمیں دیا گیا، کیونکہ دل میں تو وسوسے آتے رہیں گے. اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ہو، آج کل تو رمضان شریف میں ویسے ہی اس کو بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا نفس جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہو چکا ہے نا اس کے ہاتھوں. تو اس کو آپ نے دوبارہ ریٹرین کرنا ہے. یہ جو ایک مہینہ ہے نا رمضان شریف کا، یہ بہترین ٹائم ہے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا اور اپنے آپ کو ٹرین کرنا. تو آپ جب اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کریں گے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ وہ چیزیں، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی اچھی اچھی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. جب آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ تو سچے اور حق نبی نے یہ فرما دیا کہ بھئی جو کسی کے لیے سوچو گے وہ تمہیں پہلے دیا جائے گا. تو اب اگر کوئی برا سوچ رہا ہے تو اس کے ساتھ پہلے برا ہوگا، پرووائڈیڈ کہ وہ اس کا حقدار نہ ہو یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو. کیونکہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، مظلوم، اگر اس کی آہ نکلتی ہے تو وہ تو سیدھا اشو پار جاتی ہے. تو نیکسٹ جو اس کے ساتھ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کی احتیاط کریں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، وہ جو اوقات ہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں کہ ان اوقات کے اندر جیسے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت رات کو دوسرا پہر کے بعد تیسرا پہر آسمان ہے اس پہ آ جاتی ہے، اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں. اور اگر آپ کسی اچھے صاف ستھرے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں جائیں تو یہ آپ وہ ایک ٹائم ہے، وہ ہوتا ہے خاص سحری سے پہلے کا، جس میں ایک دم پہلے نور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ کاظم، اور پھر صبح کاظم اور صبح صادق ہوتی ہے، سحری اور اس کے بعد وہ آتا ہے. تو وہ بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہے اس وقت اللہ کی رحمتیں یا فضل جو ہے نا وہ منادی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس وقت اٹھ کے آپ رزق مانگیں. ہے کوئی شفا مانگنے والا، اس کو شفا، اور ہے کوئی اولاد مانگنے اس کو اولاد نہیں ہے، جو اپنی مشکلات کا حل چلتی ہے. یعنی کہ اعلان کر دیا جاتا ہے آسمانوں میں کہ بھئی زمین میں اس میں کوئی ہے جو بھی فائدہ لینا چاہتا ہے اپنی دعائیں. تم بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک و ملک، وہ ہمتن گوش ہوتا ہے. آگے اس کے علاوہ اراؤنڈ دیٹ تو سمیع اور بصیر تو وہ ہے ہی. تو ایک تو یہ، پھر اس کے علاوہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے. اس کے دوران اگر کسی کو رزق چاہیے، بارش کو رزق کا کوئی مسئلہ ہے، تو دایاں ہاتھ باہر نکال کے آپ جو ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر پڑھ لیں گے، اور پھر آمین کریں اسی نیت سے. تو انشاءاللہ اتنا رزق ملے گا کہ انشاءاللہ آپ خود جو ہے وہ ایکسپیرینس کریں گے کہ اللہ پاک نے رحمتیں کرتے ہیں. خود وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جمعے والے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے، اس میں مختلف بتایا گیا ہے کہ وہ خطبے کے دوران ہے، وہ جو اذان کے بعد ہے، وہ فرض کے بعد ہے، وہ نماز سے پہلے کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے تکبیر کے بعد، تو اس میں ہے خطبے سے اور اس کے بعد. لیکن بہرحال جمعے والے دن نماز جمعہ کے دوران، عصر کے بعد، یہ سارے معاملے، یہ سارے جو سب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ قبولیت ہوتی ہے. تو جس کو بھی ہم لوگوں نے ان اوقات میں کوئی ذکر بتایا ہے اور اس نے دعا کی ہے، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے اپنے پیارے لوگوں کے اور نیک بندوں کے ساتھ ان کے معاملات کو بہتر کیا ہے الحمدللہ. تو یہ کچھ میں نے آپ کو یہ بتائیں. اس کے علاوہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، اور اس کو پسند فرمایا گیا. اس کے علاوہ جب آپ بہت تکلیف اور تنگی میں ہوں تو نماز سے اور سفر سے کام لینے کا حکم دیا گیا. تو نماز صلات کو کہتے ہیں. صلات کیا کہ آپ رابطہ کر لیں اللہ سے، اب آپ فرض پڑھ کے کر لیں، نفل پڑھ کے کر لیں، یا اس کے سامنے ویسے ہی حاضر ہو. اور صبر کہتے ہیں اس کی حکمت کو سمجھنے کو، انتظار کرنے کو، رکنے کو بہتری کے لیے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے اختیار ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں. ایک پتا جو درخت پہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے. اس چیز کا کامل ایمان ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ایک دعا کریں. یہ جو ابھی بات میں بتانے لگا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس
غلطی کی وجہ سے سفر کرتے ہیں، وہ دعا ایسی کر لیتے ہیں، دعا ایسی مانگی ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ ان کے پھر سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ ہوتی تو خیر کی دعا ہے، لیکن خیر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے خاتمہ ایمان عطا فرمائی، تو آگے کہیں اللہ خاتمہ بالایمان فضل کے ساتھ عطا فرمائی، کیونکہ آپ جب کوئی ایسی غلطی کرو گے، کوئی مسئلہ کرو گے، تو اللہ فوراً آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی آزمائش لے کر آئے گا تاکہ آپ کی صفائی ہو، تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو۔ آپ کا ایمان پختہ ہوگا تبھی تو آپ کی ایمان کے اوپر ڈیتھ ہوگی۔ تو اس کے ساتھ دعا کریں یا اللہ ہمیں فضل کے ساتھ، یہ جو فضل ہے نا، یہ آپ نے ہر دعا میں اللہ سے مانگنا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، تو وہ ان کی کوئی حالت بہت خستہ تھی، کی کوئی اچھی حالت نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تم نے کوئی ایسی دعا کی ہے؟ تو نے کہا ہاں جی میں نے یا رسول اللہ دعا کی ہے۔ تو فرمایا کیا دعا کی ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ میں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ جو آخرت کی جو میری تکلیفیں نا وہ دنیا میں دے دے۔ تو وہ قبول ہو گئی۔ اب بس بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں، بڑی سختیاں، کہ میں آپ کو سمجھ بتا رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی حسن کر دے، شاندار اچھی کر دے، اور میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ کیوں نہیں دعا کی؟ ایسے آپ نے تلقین، آپ نے دعا سے نہیں ہوگی۔ یہ اس کا پس منظر ہے اس دعا کا جو ہم اکثر کرتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو احتیاط کریں، احتیاط اس چیز پہ کریں کہ اللہ سے جو مانگیں گے نا، دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک جگہ پہ کوئی پرائم منسٹر یا کوئی گورنر بیٹھا ہے اور اس نے اعلان کرا دیا بھائی آج جو آئے گا سب کے ہاتھ اپلیکیشن میں سائن کر دوں گا، ہر چیز، کسی کو انکار نہیں کیا جائے، تو سب لوگ جائیں گے نا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ ایک بندہ ہے جس کی اتھارٹی اگر ہو تو لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں، اور مالک الملک ذوالجلال والاکرام، وہ ہم سب کا رب، اس کے پاس تو انکار ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی کہ میں اس کو ایمپٹی ہینڈڈ ریٹرن کر دوں، اس کو خالی ہاتھ رکھوں۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ مانگتے ہوں گے تو وہ کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، جو بھی آپ مانگیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی یا اللہ مجھے بلینئر بنا دے، یقین مانیں اس کی دعا قبول ہے، لیکن اس کا اظہار یہاں پہ ہو یا آخرت میں ہو، یہ اصل جو ہے نا اس میں کیچ ہے۔ وہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ رب ہے، وہ کوئی ہمارے نعوذ باللہ ڈپینڈنٹ تھوڑی ہے کہ ہم نے جو کہنا ہے۔ آپ نے اس کا طریقہ سیکھنا ہے۔ آپ نے جب دعا کرنی ہے تو اپنے سوچ سمجھ کے، اپنی حق میں بہتری کے ساتھ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں ان کو سمجھ کے دعا کرنی ہے، ایسے ہوا میں نہیں کرنی۔ آپ کوئی ایسی دعا نیکوں والی کر دیتے ہیں تو نیکوں کے اوپر تو بہت آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ نے تو آپ کو ریوارڈ دے دینا ہے اس دعا کا، یا اس دنیا میں دے یا آگے دے دے۔ اللہ کو، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہے نا، یہ بونس ہے، اور یہ ایک مہمان کی زندگی ہے، ہمارا اصل گھر یہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم کو یہاں کی جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں نا مسلمین کی، اس سے نہیں فرق پڑتا کوئی، یہ ذہن میں رکھیں اپنے، کیونکہ اللہ نے اس کا ریوارڈ دے دینا اس کو۔ اب کسی کو تکلیف بیماری آئی ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی فار ایگزامپل، یا اس میں ٹائم لگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو ایک ایک لمحے کا اجر دوں گا آخرت میں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے زندگی میں جس کی وجہ سے وہ تکلیف آئی ہے، اور وہ تکلیف یہاں پہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے شفا مانگیں یا شافی الامراض ہمیں شفا دیں تو اللہ آپ کو یہاں پہ بھی وہ شفا دے گا، لیکن جتنی دیر تکلیف رہتی ہے اللہ اس کو آپ کی اگلی زندگی میں ریوارڈ دے گا۔ اس کو آپ کسی بھی پس منظر میں، کسی بھی سچویشن میں، سرکمسٹانسز میں دیکھیں، یہ ہر جگہ اپلائی ہوگی یہ بات۔ تو جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا لینے اور کرانے اور کرنے میں، یہ کسی سے کہیں فلانی کوئی بزرگ ہیں، کوئی ماں باپ ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں، تو اس دعا کو کہنے کے لیے یا ان کو سوچ سمجھ کے کہیں کہ آپ کیا مانگ۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو رکشوں کے پیچھے لاہور میں ہم لوگ دیکھتے تھے لکھا ہوا ہے ماں کی دعا جا بیٹا رکشا چلا۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا مجھے میری ماں نے دعا دی تھی کہ بھائی تو نوٹوں میں کھیلے گا، تو وہ کیشیئر بن گیا بینک میں، ساری زندگی کیش کے ساتھ کھیلتا رہا۔ تو یہ بہرحال ایک بات تھی، لیکن یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے معمول، یہ دعا لینے کرنے اور کرانے کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے۔ تو جس وقت آپ کسی بزرگ کی خدمت میں ہوں اور آپ سے راضی ہوں تو وہ آپ سے کہیں کہ اچھا کہ کس کے لیے آئے ہو، کیا دعا ہے، تو وہ سوچ سمجھ سے ان سے کروائیں دعا، دین اور دنیا دونوں کے لیے کروائیں، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کروائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ صحابہ جاتے تو آپ کو یہاں بھی کیا چاہیے بتاؤ، تو وہ خود ہی جواب دے دیتے تھے کہ اس کے لیے آئے ہو تو آگے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، لوگوں کو جنت کی دعائیں ملی اور دنیا اور آخری کامیابیوں کی دعائیں ملی، فتح اور کامیابی کی دعائیں ملی۔ اب بھی ایسے ہی ہے،
ابھی جو ماں باپ ہیں ان کے وہ جب دعا کریں بچوں کے لیے تو اچھی دعائیں کریں، سوچ سمجھ کے دعائیں کریں، ہر طرح سے اپنے الفاظ کو سمجھ کے دعا کریں تاکہ اس کو ریوارڈ ملے وہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز جاننے والا ہے، مگر جو الفاظ آپ نے اس سے ادا کر دیے ہیں اس کی ایک ویلیو وقت ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا. اس لیے تو فرمایا کہ آواز بلند سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، دل میں بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جب اعلان کرنا ہے تو بلند آواز سے کرو تاکہ پتہ چلے مسلمان ہے، یہ کانٹریکٹ ہے. تو جب کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کی زندگی پھر اللہ کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنت اس کو دے دی جاتی ہے اگر وہ اسی کلمے پہ اس کی ڈیتھ ہو، جہاں اسی کلمے پہ. تو اس لیے دعاؤں کو بڑے سوچ سمجھ کے مانگیں اور دیکھ کے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا طریقہ سیکھیں. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا قبول کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جائے گا، کیونکہ وہ دے سکتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، نمبر 1. سیکنڈلی دوسرے نمبر پہ یہ سوچیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ کیا میرے حق میں بہتر ہے. اگر نہیں پتا تو پھر اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر فرما، جو بھی چیز کر رہے ہیں تو اللہ سے بہتری مانگیں، یا اللہ یہ مجھے عطا فرما اور میرے حق میں بہتر فرما. اور ایک دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ میری بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دیں. اور یہ ضرور کیا کریں کہ یا اللہ اگر یہ تیرے پاس میرے لیے اس سے بہتر ہے تو مجھے اس بہتری سے نواز. اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو میرے لیے بہتری ہی چاہتا ہے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، لیکن اگر تو یہ میرا کام میرے اس مطابق کر دے تو اسی میں وہ برکتیں مجھے عطا فرما دے جو تو اپنے فیصلے میں. اب یہ جو میں آپ کو ورڈز بتا رہا ہوں نا یہ ایسے ہی ہیں، تو ایسے ہی آپ نے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے. اور اللہ کو نا ایک پلان دیتے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ ہی کہ اللہ کو نا ایک پلان دیتے ہیں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب آپ پورا پلان دیں گے نا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبولیت کی طرف جائے گی. اور وہ پلان ایسے نہیں ہے کہ وہ جس طرح دنیاوی پلان ہوتے ہیں، وہ پلان ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اور بیک آف مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. کیوں گئے آپ کو ایک گھر کیوں چاہیے، آپ کو باہر کیوں جانا ہے، آپ کو ڈگری کیوں چاہیے، اس میں پاس آپ نے ہائر مارکس کیوں لینے ہیں، آپ نے CSS میں ٹاپ کیوں کرنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کیوں بننا ہے، ایگزام کیوں پاس کرنا ہے. اس کے لیے ان کا کویشچن کا آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ اچھی اچھی نیتیں کروں گا، میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں گا، میں زندگی اچھے طریقے سے گزار سکوں گا، ایمان کے ساتھ گزاروں گا، اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں گا، وہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گی. سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی بہت طویل لمبی لسٹ ہے، اس کے لیے ہمیں بہت لمبا ٹائم چاہیے. تو یہ آپ بات سمجھ لیں کہ یہ جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں قرآن میں جو واقعہ ملتا ہے نا، وہ جس میں ان کے وہ جو حواری تھے وہ سڑ کے سوا ہو گئے تھے، سوا بن گئی تھی، بالکل پاؤڈر بن گئے تھے. وہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا کوہ طور پہ تو نبی جو حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ صلاۃ والسلام آپ کو جگاتا ہے، بے ہوش ہیں، لیکن نبی کی شان ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ وہ جذب میں چلے گئے تھے. تو بہترین لفظ ہے وہ جذب. تو جذب میں چلا جاتا ہے تو بندہ اپنی مستی میں چلا جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے. تو جو باقی لوگ تھے وہ تو عام لوگ تھے، وہ سر کے سوا ہو گئے. تو جب آپ کو ہوش آئی نا، دوبارہ آپ آئے واپس نارمل ہوئے تو آپ نے دیکھا تو ان کی تو ہڈیاں پڑی نہیں ہیں، ختم ہو گیا سب کچھ، یعنی تو ان کا نام و نشان نہیں رہا. تو اللہ کی تجلی تھی. تو آپ نے پھر اللہ کے سامنے دعا کیسے کی؟ آپ وہ الفاظ ایسے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں یا اللہ اگر یہ تو مجھے پتا ہے کہ جو تو نے کیا ٹھیک ہے، یہ تو ان کا ایمان تھا، لیکن اگر یہ میں ایسے ہی چلا گیا تو وہ لوگ سمجھیں کہ میں نے ان کو کچھ کر دیا، کیونکہ وہ تو مجھ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا بنی اسرائیل کس طرح کے تھے. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایکسپلینیشن دی اور اپنا مسئلہ پیش کیا. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیسے بدلا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عذر، ان کا یہ ایکسکیوز، ان کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اس لیے کیا کہ ہمارے آنے والے لوگوں جو ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے اپنی بات منوانی کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ذکر کر دیا. یہ بہت ریئر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو بار بار یہ معاملات ہوئے ہیں بہت جگہ میں، لیکن اس سے پہلے یہ بہت کم ہے کہ اللہ نے ایسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ طوفان آیا، انہوں نے کہا، آپ نے کہا نہیں یہ تمہاری عالم سے نہیں ہے، یہ بھی تمہارے جو بچہ ہے جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی طوفان نوح میں سزا دی گئی اور ان کو بھی موت آئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو انہوں نے وہ عذر پیش کیا کہ یا اللہ یہ اس طرح سے ایشو بن جائے گا میرے لیے، میں کیسے آپ کا یہ تیرے دین کا کام میرے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ
ریزن دیا. تو ہمیشہ نا ریزنیبل ہو کے اللہ سے دعا کریں. ریزن دیں, اللہ کو چیزیں پسند ہیں کیونکہ اللہ نے عقل جو دی ہوئی ہے. تو جو جن کو عقل نہیں ہے یا عقل نہیں استعمال کرتے تو وہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ کسی سے دعا کروائیں. یہ نہیں اپنی دعا خود کرنی چاہیے. اب ایک بندے کو دعا کا سمجھ ہی نہیں ہے, وہ کیسے کرے گا؟ نہیں طرح کا کوئی ہو وہ میں بھی کسی اپنے سے بہتر بندے کے پاس جاؤں گا نا, اپنے بھائی کے بڑے کے پاس جاؤں گا, امام مسجد کے پاس جاؤں گا, کسی بزرگ کے پاس جاؤں گا, کسی عالم دین کے پاس جاؤں گا, کسی نہ کسی کے ماں باپ کے پاس جاؤں گا یا کہ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں. جس کے اوپر آپ کو یہ ہو نا کہ اس کی نیت اچھی ہے میرے حق میں, اس کو کہ میرے لیے دعا کریں, وہ آپ کے اچھا ہی ہوگا. یہ صورت میں ذہن میں رکھنا. تو ورنہ آپ خود دعا کریں, لیکن خود دعا کریں کہ ریزن دیں, تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور وہ دعائیں قبول کرے گا. اور پھر ایک چیز جو لاسٹ ہے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں بھی مانتے, کوئی بات نہیں, نہ مانیں. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے اتنے پہنچے اللہ کے ولی ہوں کہ ان کو نہیں ضرورت پڑتی وسیلوں کی, لیکن وسیلہ پیش کرنا چاہیے. اور یہ صحابہ نے بھی کیا ہے, ان کی زندگی میں بھی ہے یہ چیزیں. اب اس کو توڑ مروڑ کے جس طرح مرضی کو سمجھ, لیکن ہوا ہے. اور وسیلہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. جیسے بیماری میں دوائی لینا, یہ سب سارے کے سارے اسباب ہی ہیں نا, لیکن اسباب کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہونا, وسیلوں پہ ڈپینڈ نہیں ہونا. ڈپینڈ آپ نے اللہ پہ ہی ہونا ہے, لیکن وسیلہ ان کو پیش کرنا ہے اپنے پیاروں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آل پاک کا, اطہار کا, اولیاء اللہ کا, اپنے ماں باپ کا. ٹھیک ہے, کیوں یہ کہاں سے بات پتہ چلی کہ جو بچہ چھوٹا انفینٹ اور پیدائش کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا بخشش کا وسیلہ بنے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ وسیلہ پکڑو, وسیلہ پکڑو. اور وہ متقیوں کو یہ کہہ رہا ہے, متقی کون لوگ جو آلریڈی اللہ کے قریب ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے. تو وہ کون سا وسیلہ ہے؟ نماز بھی پڑھ لی, قرآن بھی پڑھ لیا, سب وہ کیا ہے؟ وہ یہی رستہ ہے جو اچھے لوگوں کا رستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں سے ان کا وسیلہ پکڑو. اللہ کے سامنے, یا اللہ جیسے تو نے ان پہ فضل کیا ہم پہ فضل کر, ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا فرما دے, ہمارے حق میں بہتر فرما دے. پھر وہی بات ہے کہ الفاظ جو ہے نا بڑے, وہ بادشاہ ہے اس کے پاس انکار نہیں ہے, وہ نہیں کسی کو خالی رکھتا. تو بڑے سوچ سمجھ کے دعا کرے گا, دیکھیے, اور دعائیں نہ دیں لوگوں کو, کبھی کسی کو تکلیف میں بھی کوشش کرے ہدایت کے لیے دعا کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کے علاوہ کسی کو کبھی یہ نہیں فرمایا. جب آپ نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ کی جو شجاعت اور آپ کے دین کے لیے سختی آتی ہے تو وہ بہت ہائی لیول کی ہے, وہ بھی ہے. رحمت للعالمین تو ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بات نہ مانے تو اس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے بھی فرمائی ہے سختی. تو اسی طریقے سے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ آپ کا وسیلہ پیش کریں, اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پیش کریں. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس کو جو ایزی لگے, جس کو جو سمجھ آ جائے. اس میں اختلاف اور یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب العالمین اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. آپ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بندہ مانگے تو آپ سے مانگے اسی طرح. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک سارا ایک شارٹ پیریڈ میں یہ بتا دوں, کیونکہ یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. تو خدا را ہر دعا کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف ضرور پڑھا کرے. ٹھیک ہے, ورنہ دعائیں معلق رہتی ہیں. ٹھیک ہے, زمین و آسمان کی. اور ویسے بھی برکت کی چیز ہے نا اللہ رسول کا نام لے کے دعا کرنا. اور پھر دعا کرنے سے پہلے جب دعا کی جاتی ہے درود شریف پڑھا, اس سے پہلے جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی ثنا کی, اس کی تعریفیں کی. یا اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے, یا اللہ تیرا تو بڑا ہی کرم ہے ہم پہ, میں تیرا بڑے شکر گزار ہوں. اس کو یہ اس کا یہ حقدار ہے یہ اللہ کریم کہ اس کی یہ ثنا کی جائے. اور پھر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ محبوب رکھتے ہیں اللہ کی ذات, تو پھر ان کے محبوب کی بات کی جائے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہے ان کے لیے بھی وہ صحابہ بارک وسلم, تو جو سچے حق والے صحابہ ہیں ان کے اوپر بھی رحمت ہو. تو پھر اس کے بعد اپنی دعا کی. تو اس میں آپ گڑ گڑائیں, روئیں, جو بھی آپ کی کیفیت ہے, مگر وہ ساری دعائیں پلان کر کے سوچیں کہ میں نے اللہ سے یہ چیز کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق اگر مزید کوئی ہوگا تو آپ ای میل کر سکتے ہیں rar@lbl@gmail.com, کیونکہ وہ واٹس ایپ ایڈریس ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اور رحمت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگیں. کوئی بھی جو کویشچن ہو موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.